اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. قوم و ملت کا عروج و زوال قرآن کے ساتھ ہے. اگر اس کی تلاوت، اس کی فہم، اس پہ عمل، اس کے پیغام کو عام کرنے میں دنیا لگ جائے گی، ان جیسی قوم دنیا میں کوئی نہیں ہوگی. لیکن اگر اس سے اعراض کر دیا اور اس کے عمل سے دور ہو گئے اور پڑھنے کے لیے بھی ان کو کوفت ہونے لگ جائے کہ کیسے پڑھیں، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں، تو پھر اللہ وہ ذلت بھی ایسی قوموں پہ ڈالتے ہیں کہ جو کبھی دوسری قوموں کے لیے عبرت بن جایا کرتی ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس منہج کو لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل رشک یہ لوگ ہیں. لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار. وہ لوگ جو صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب نظر آئیں تو یہ خواہش، یہ تڑپ، یہ ذوق، یہ شوق یہ سینے میں پیدا ہونا چاہیے، میرے مالک مجھے بھی ایسا بنا دے. یہ ہے رشک کی راہ. بخاری مسلم کی روایت کیا پیغام دے رہی ہے. اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس مال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کے ساتھ مال دیا ہے، وہ دن رات دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا ہے. اس کو دیکھ کے رشک کرنا چاہیے، میرے مالک اس طرح کا مجھے بھی بنا تاکہ میں بھی تیری راہ میں تیری رضا کے لیے اس طرح خرچ کرتا نظر آؤں. اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا. آج دنیا کے تو کرائیٹیریے بدل گئے، دنیا کی تو ذہن سازی مغرب کر رہا ہے. اس لیے جو بھی قرآن و حدیث کا نام لے کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور ابھی ان کو قرآن و حدیث سے فرصت نہیں مل رہی. کاش کسی کی سمجھ میں آئے چاند بنانے والے کا جس کو تعارف نہیں ہے وہ چاند پہ پہنچنے کے دعوے کر بھی لے تو کیا کر لے.